ویلکم بیک. اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے. تو ایک نظر آئی ٹی سیکٹر پہ. آج ایک ایسی ٹیکنالوجی کی بات کی جائے گی, اس کو انیشیٹ کیا گیا ہے, اس کو ٹاپک ایلوکیٹ کیا گیا ہے, اس پر بات کریں گے. وہ ٹیکنالوجی کہاں کا اکر کرتی ہے اور اس میں کیا کیا پرابلم ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں, اور اس ٹیکنالوجی کا بڑا خوبصورت سا نام ہے, اس کو کہتے ہیں ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی. یہ ہوتی کیا ہے, کس طریقے سے اس ٹرمنالوجی کا انعقاد کیا گیا ہے, اور کس طریقے سے اس میں اب کام ہو رہا ہے, کیا گروتھ ہے, کتنا امپلیمنٹ ہو چکا ہے, گلوبل مارکیٹ میں کیا کچھ ہو رہا ہے, پاکستان میں اس پہ کہاں کام ہو رہا ہے, کون سی ایگزامپلس ہیں اور کس چیزوں پر ہم بات کریں گے. ان تمام تر چیزوں کو اس ٹیکنالوجی سے ایسوسیٹ ہم بات کریں گے. پینل کے حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے عبید یونس صاحب نے, جو کہ فاؤنڈر ممبر ہیں ٹیک کے, اور ساتھ ساتھ چیف آپریٹنگ آفیسر بھی ہیں, COO, اور ہیں I'm Here پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے. عبید, ویلکم ٹو دا ٹرانسمیشن سر, ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ تھینک یو ویری مچ, آئی ایم فائن. سر, اس ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ سب سے بنیادی سوال یہ رکھوں گا تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, ان کو یہ ہو کہ ڈسرپٹیو ہوتا کیا ہے اور اس سے ٹیکنالوجی کو کیسے ایسوسیٹ کیا گیا ہے. بیسیکلی جو ڈسرپشن کی جو یہ ٹرم ہے, یہ کوائن کی تھی ہارورڈ کے ایک پروفیسر نے 1995 اپنی کتاب میں, اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کچھ پروڈکٹس یا کچھ سروسز ایسی ہوتی ہیں جو ایگزسٹنگ مارکیٹ کو ڈسرپٹ کر دیتی ہیں. اور پھر انہوں نے اس کا ایک سیکول اپنی کتاب کا لکھا, اور اس میں انہوں نے پھر ڈسرپٹیو انوویشن کا لفظ استعمال کیا. جب ڈسرپشن کا بیسک مطلب یہ ہے کہ ایگزسٹنگ ایک سسٹم چل رہا ہو اور اس سسٹم کو تہوبالا کر دیا جائے, اس کو ڈسٹرب کر دیا جائے, تفریقہ ڈالنے والا, باقاعدہ اس کے میننگ یہ اردو میں. بالکل. اس کی انہوں نے 3 بڑے کریکٹرسٹک بتائے جو کہ ڈسرپٹیو انوویشن کے اندر ہوتے ہیں. ایک جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے جو کہ لوور سیگمنٹ آف دا یوزرز یا کسٹمرز ہوتا ہے, جن کی ایکسپیکٹیشن فرام دا پروڈکٹ اور سروسز بہت زیادہ نہیں ہوتی. تو عموماً وہ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. جب وہ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے تو جو ایگزسٹنگ اسٹرانگ پلیئرز ہوتے ہیں وہ اس کو کمپٹیشن نہیں کنسیڈر کرتے, کیونکہ وہ ان کے فیلڈ میں نہیں کھیل رہا ہوتا. تو وہاں سے وہ سٹارٹ کرتی ہے. ایونچولی وہ پروجیکٹ یا پروڈکٹ یا سروس وہ میچور ہوتی رہتی ہے, اور اس کے اندر کوالٹی ایڈ ہوتی رہتی ہے, اینڈ دین اٹ اسٹارٹس کمپیٹنگ ود دا ایگزسٹنگ انکمبنٹس, اینڈ دیٹس ویئر دا مارکیٹ گیٹس انٹرسٹنگ. تو یہ بڑا ایک اسٹرانگ کیریکٹرسٹک انہوں نے بتایا. اور اس کے حوالے سے اگر ہم بہت سارے پروڈکٹس کو دیکھتے ہیں, ٹیکنالوجی کا اس میں استعمال اس طرح ہے کہ ود دا ورلڈ موونگ ٹورڈس ٹیکنالوجی ہیز لیپ فراگ دیٹ چینج. کہ ڈسرپشن کے لیے اب ٹیکنالوجی ایک لازمی جزو ہو گئی ہے. میجورٹی آف دا ڈسرپشنز جو کہ آ رہی ہیں ایگزسٹنگ مارکیٹس میں, ایگزسٹنگ فیلڈز میں, اس میں میجر پلیئر جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے. رائٹ. اس کے ہم اس پروگرام میں ڈسکس بھی کریں گے کون کون سے سیکٹرز ہائیلی امپیکٹ ہو چکے ہیں, اور کون سے سیکٹرز ایسے ہیں جن پہ لوگوں کا خیال ہے کہ بہت زیادہ امپیکٹ آنے والا ہے. سیکٹرز پہ تو بعد میں بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے اچھی ایگزامپل رکھی ہے عبید. اب یہ بات کرتے ہیں کہ ڈسرپٹیو جو ہے ٹیکنالوجی, یہ کس طریقے سے شیک اپ کرتی ہے تمام تر گراؤنڈ ریالٹی کو, انڈسٹریز کو. لیٹس ٹیک این ایگزامپل فرام دا ڈیلی بیسس. اگر ہم بات کریں ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کی, اس سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو ونڈوز آپریٹنگ سسٹم میں یہ کس طرح سے انوالو ہے, کس طرح سے چیزیں شفل کرتی ہے, کس طریقے سے اکر ہوتی ہے, واٹ ڈو یو سے؟ ہاں دیکھیں, اس کا جو ڈسرپشن کا یا ڈسرپٹیو انوویشن کا تعلق کسی ایک خاص پلیٹ فارم سے نہیں ہوتا. اچھا. ہاں, جب وہ آپ فار ایگزامپل آپ اپنے پرسنل کمپیوٹر سے لیپ ٹاپ پہ آئے تھے تو وہ ایک پوری مارکیٹ یا ایک ڈائنامکس چینج ہوئے تھے. اب اس لیپ ٹاپ سے نکل کے آپ اپنے اسمارٹ فونس پہ آ گئے ہیں تو وہ پورے ایک مارکیٹ کے ڈائنامکس چینج ہو گئے. ڈائنامکس چینج ہو گئے. تو جب وہ ڈائنامکس کسی چیز کے چینج ہوتے ہیں تو وہ ایگزسٹنگ جو مارکیٹ ہوتی ہے وہ ڈسرپٹ ہوتی ہے. اب اس میں اگر ٹیکنالوجی کا آپ دیکھیں تو جب اسٹارٹ کرتے تھے پہلے وہ بینکنگ کے یا ہم کارپوریٹ کے سافٹ ویئرز ہوتے تھے تو وہ سرور بیسڈ ہوتے تھے, مین فریمز میں چلتے تھے, 2 لوگوں کو الاؤ ہوتا تھا جو کہ ایئر کنڈیشن روم میں جا کے اس کو استعمال کرتے تھے, اس سے انفارمیشن نکالتے تھے. آلرائٹ. ٹھیک ہے. پھر وہ انفارمیشن جب پرسنل کمپیوٹرز پہ آ گئی, جب ونڈوز یا مائکروسافٹ نے اس میں بہت بڑا رول پلے کیا یا باقی اور بڑے, جب وہ پرسنل کمپیوٹرز پہ آ گئی تو وہ سافٹ ویئر بھی اس طرح کے بننے لگے. لیٹس ٹیک این ایگزامپل, ونڈوز جو تھی اس کے بعد XP آ گئی, وہ اس سے خاصا بہتر تھی. پھر ونڈوز 7 آ گئی, ونڈوز 7 کے بعد جو ہے پھر ہم نے دیکھا کہ 8, 9, 10 یہ سلسلہ جاری ہے. پھر اب ورژنز بھی اپڈیٹ ہوتے گئے. تو یہ ہم ڈسرپٹیو کو لے سکتے ہیں. ہاں دیکھیں, یہ تو اپنے اس فیلڈ میں تو یہ چلتے رہے, لیکن جب موبائل فونز آئے اور اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم آیا یا آئی فون نے ایک نئی ایکالوجی انٹروڈیوس کرائی اس کے اراؤنڈ, تو یہ جو ایگزسٹنگ آپریٹنگ سسٹم مینوفیکچر تھے ان کو بھی ایک تھریٹ فیل ہوا
کیونکہ اب ونڈوز کا استعمال کم سے کم ہوتا گیا اور میجورٹی آف دا سروسز اینڈ دا پروڈکٹ اینڈ ایون دا ورکنگ وہ ٹرانسفر ہو گئی اینڈرائڈ پہ یا اسمارٹ فونس پہ. تو ونڈوز نے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک چینج کیا مائکروسافٹ نے, اور وہ دوبارہ سے اسمارٹ فون بزنسز کے اندر آئے. دوبارہ سے انہوں نے اپنی ونڈوز کا ایک ورژن وچ واز compatible with the اسمارٹ فون وہ انٹروڈیوس کرایا, اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے مارکیٹ پلیس انٹروڈیوس کرائی کہ اب وہ ڈیولپرس کو انکریج کر رہے ہیں کہ ان کے لیے فون بیسڈ اپلیکیشنز بنائیں اور ان کی مارکیٹ پلیس پہ ڈالیں. اور ان کو انہوں نے بیکاز دے ور ناٹ دا فرسٹ موور ان دیٹ مارکیٹ, تو ان کو بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑے. ان کو اوپن انٹرفیس دینا پڑا ہے کہ وہ اینڈرائڈ کے ساتھ بھی چلتی ہے ان کی اپلیکیشنز, ان کی اپلیکیشن آئی فون کے ساتھ بھی چلنی چاہیے. جیسے ابھی بھی ہم فیچرز دیکھتے ہیں آئی فون کے اور اینڈرائڈ کی کچھ اپلیکیشنز ہیں. فار لیٹس ٹیک این ایگزامپل فرام آئی فون کہ آئی فون کے فیس ٹائم ان کی بلٹ ان اپلیکیشن ہے, وہ صرف اس پہ ہی چلے گی. جیسے BBM کا ہم دیکھتے تھے بلیک بیری میسنجر, اب تو خیر اینڈرائڈ اور آئی فون کو انہوں نے سیل کر دیا. اس سے قبل اس سے پہلے جو BBM کی اسپیسیفیکیشن تھی, جو ان کی کلاس تھی کہ ان کا جو ڈیٹا ہے وہ صرف BBM ID اور جو یوزرز تھے پن کا باقاعدہ ہم دیکھتے تھے کہ پن نمبر بتائیے ہم آپ کو ایڈ کریں گے. تو یہ اسپیشلٹی ختم ہو گئی ہے اب بیکاز آف اینڈرائڈ اینڈ آئی فون. ہاں, کیونکہ دیکھیں جو کمپنیز اپنے کسٹمر کی ڈیمانڈس کے ساتھ چلتی ہیں نا اور اپنے پروڈکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں ہوتی ہیں, وہ زیادہ دیر تک کنوینئنٹ ایز ویل ایگزیکٹ وہ زیادہ دیر سکسیزفل رہتی ہیں. جو کمپنیز اپنی اسٹریٹجی کو اپنے پروڈکٹس کے ٹرمز میں ڈیفائن کرتی ہیں وہ نہیں. اسی طرح جو ٹیکنالوجی کمپنیز تھیں ان میں سے کچھ نے اپنے آپ کو پروڈکٹ میں ڈیفائن کیا. بلیک بیری فار ایگزامپل وہ ابسلیٹ ہوتا گیا اس وجہ سے کہ وہ اپنے پروڈکٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہے. ونڈوز نے بہت عرصے تک یہ کام کیا. کیا لگتا ہے بائی دا وے بلیک بیری کا مزید 5 سال بعد کیا فیچر, کیا مستقبل؟ میں کوئی جپسی تو ہوں نہیں کرسٹل بال پہ, دے آر انڈر تھریٹ فار ویری لانگ ٹائم ناؤ. اور انہوں نے BBM کو بھی سیل کر کے اپنا جو ہے ختم کر دیا. ہاں, انہوں نے کچھ اپنے ہارڈ ویئر میں بھی انوویشن کی, انہوں نے اینڈرائڈ بیسڈ فونس بنانے کی بھی کوشش کی, بٹ آئی تھنک انہوں نے وہ مس کر دیا چانس جب ان کو انوویٹ کرنا چاہیے تھا, اور اب ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا باؤنس بیک کرنا. یہ بھی ڈسرپٹیو ہو سکتا ہے. یہ ڈسرپٹیو ہوا. اگر آپ دیکھیں تو ایگزسٹنگ BBM یا ایگزسٹنگ بلیک بیری نے ایک نئی مارکیٹ کریٹ کی تھی, لوگوں کو ڈیٹا سیو کیا تھا آن دا ہینڈ سیٹ, ای میلز اور جو ہے سیکیورڈ انفارمیشن کانٹیکٹ جو دیا تھا, وہ ایک مارکیٹ انہوں نے کریٹ کی تھی, اور انہوں نے کسی ایک ایگزسٹنگ انکمبنٹ کو ڈسٹرب کیا تھا. لیکن انوویشن جب اسمارٹ فون میں آئی یا اسپیشلی آئی فون کے آنے کے بعد BBM یا بلیک بیری کی مارکیٹ اٹ سیلف ڈسٹرپٹ ہو گئی, کیونکہ وہ موونگ اس کے ساتھ چینج ہوئے. لیکن ناٹ اونلی دس, اگر آپ دیکھیں تو آئی فون یا جو ایپ اسٹور ہے ایپل کا, اس نے اور بہت سارے سیکٹر کو ڈسٹرب کیا, جس میں میوزک انڈسٹری تھی, جس میں کانٹینٹ انڈسٹری تھی. اس سے پہلے اٹ واز نیور ہرڈ آف کہ آپ ایک اسٹینڈرڈ پرائز پہ میوزک ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, یا کانٹینٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, یا موویز دیکھ سکتے ہیں, یا بکس پڑھ سکتے ہیں. تو وہ پبلشنگ کو, انٹرٹینمنٹ کو, اب بہت ساری iOS کی بات کر رہے ہیں جی, جو انہوں نے سر اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سیکیورٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے, بیکاز ہمارا جو یوزر ہے اس کو ہمارے ہی سافٹ ویئر جس کو iTunes کہا جاتا ہے اس سے ایسوسیٹ کر کے تمام تر چیزوں کو ہم اپنے فورم میں اس کو ایک سینسرز اور پتہ نہیں کون سا سسٹم لگایا ہے کہ جو وائرسز ہوتے ہیں نا اس کو کل کر دیتا ہے. تو جو وائرسز ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں آتے, لیکن لیٹس کمپیئر دا کمپیٹیٹرز فون جو سیمسنگ ہو گیا یا دیگر اینڈرائڈ کے جو آپریٹنگ سسٹم ہو گئے, وہ سر سڈنلی چلتے چلتے بند بھی ہو جاتے ہیں, فائل کرپٹ ہو جاتی ہے. یہ پرابلمس ریکارڈ ہو رہے ہیں. دیکھیں, کسی بھی کمپنی چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو یا نان ٹیکنالوجی کمپنی ہو, اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ جو آپ کا پروڈکٹ ہے وہ ان ٹرمز آف کوالٹی, ان ٹرمز آف پرووائڈنگ دا سروس ٹو دا کسٹمر, وہ بیسٹ سے بیسٹ ہوتا جانا چاہیے اور امپروو ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آئی فون یا ایپل کے جو پروڈکٹس ہیں, ان کے ایپ اسٹور, ان کے آپریٹنگ سسٹمز, ان کے ڈیوائسیز, ان کے ایون کمپیوٹرز, وہ ان ٹرمز آف دیئر کوالٹی اینڈ پرفارمنس وہ بہت اچھے ہیں, اور ان کے دیئر ریزسٹنس اگینسٹ پریولنٹ وائرسز, یا اگر آپ یہ کہیں کہ جو سائبر اٹیکس ہوتے ہیں اس کے حوالے سے وہ ان کی ورکنگ بہت اچھی ہے, ٹھیک ہے. لیکن آن دا کنٹری وہ ایکسپینسو ہیں, مطلب دے آر ناٹ ایوری ونس کپ آف ٹی, ہر آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. پلس ان کے ساتھ انہوں نے کچھ ریسٹرکشنز بھی لگائی ہوئی, جس طرح آپ نے کہا کہ آپ آئی فون کے کانٹینٹ کو یا آئی ٹیون کے کانٹینٹ کو کسی اور مارکیٹ پلیس پہ
ٹرانسفر کرنا. جیل بریک آفیشیلی الاؤ بھی نہیں ہے. جیل بریک اس لیے کرایا جاتا ہے کہ تمام تر جو موویز ہو گئے, ٹورنٹ ہو گئے, آپ اس میں ایگزسٹ کر سکتے ہیں, وہ ڈفرینٹ اسٹوری ہے. تو پھر لوگوں کا, کنزیومرز کا, لوگوں سے مراد ہے کنزیومرز, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فائدہ کیا, آپ مطلب 3310 یوز کر رہے ہو, وہ تو آئی فون کو اس طرح سے بات کر لیتے ہیں. اب وہ بھی ان کی اپنی آپشنس ہیں, چوائسیز ہیں مارکیٹ میں, 2 کمپیٹیٹرس اویلیبل ہیں ڈفرینٹ آپریٹنگ سافٹ ویئرس کے ساتھ. آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کس کی طرف جاتے ہو. دیکھیں دنیا بھر میں بڑا کمپٹیشن ہے دونوں آپریٹنگ سسٹمز کا. ایک طرف اینڈرائڈ ہے, دوسری طرف آئی او ایس ہے. ونڈوز نے بھی کچھ اس کے اندر پینیٹریشن کرنے کی کوشش کی, لیکن پاکستان میں فار ایگزامپل دیکھیں اینڈرائڈ زیادہ مقبول ہے نسبتاً آئی او ایس سے. ناٹ بیکاز اٹس مور افورڈیبل, بیکاز پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ چینج انٹو. ان کی جو پروڈکٹ کیٹیگری ہے نا اینڈرائڈ والوں کی, انہوں نے بہت زبردست پوزیشننگ کی ہے ٹارگیٹ مارکیٹ کے حوالے سے. 10,000 to 70 to 80,000 تک کی ان کی رینج ہے, جہاں پر آپ اوپن سورس سسٹم کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اوپن کر دیا گوگل نے اس. لیکن سر ان کو نقصان نوٹ 6 کی وجہ سے ہوا ہے, نوٹ 5 اور سیمسنگ کو ہوا ہوگا, لیکن اس سے آپریٹنگ سسٹم کو ایسا سچ نہیں ہوا, کیونکہ باقی مینوفیکچرر اسی کیٹیگری میں اور اچھے فونز بنا رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو گوگل کا دیکھیں, جو ڈسرپشن کی ہم انیشلی بات کر رہے تھے, اس میں بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس نے بہت ساری نئی چیزوں کو پاسبل کر دیا ہے. جیسے گوگل کا یہ کانسیپٹ ہے کراؤڈ سورس کرنا, انفارمیشن کو انہوں نے کراؤڈ سورس کیا, یہ ٹیکنالوجی سے پاسبل تھا. جو گوگل میپ کے اندر اتنی ساری ڈیٹیل, وہ ساری ڈیٹیل گوگل نے جا کے نہیں لوگوں سے لی, لوگوں نے اپڈیٹ کی ہے, خود کراؤڈ سورس ہوا ہے وہ, اور وہ ٹیکنالوجی کے تحت ہی ممکن تھا. ایگزیکٹلی. اس سے آج سے دیکھیں 250 سال تک جو ہے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پبلش ہوتی رہی, 244 سال تک. بالکل. وہ $1000 کا بنچ آیا کرتا تھا, اتنا بڑا, اتنا ہیوی, ڈرائنگ روم کی زینت بنتا تھا, جس میں اسکالرلی آرٹیکلز ہوتے تھے. لیکن جب ویکیپیڈیا آیا, اس نے یہ ساری انفارمیشن فاسٹ کر دی, فری کر دی, اور اس کا چینج بہت آسان کر دیا. اب اس کا ویکیپیڈیا ڈیلی بیسس پہ چینج کرتی ہے. اس میں 5 ملین آرٹیکلز ہیں اگینسٹ 120,000 آرٹیکلز جو کہ بریٹانیکا میں ہوتے تھے. 2012 میں ایونچولی انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا ہیز ٹو اسٹاپ پبلشنگ آفٹر 244 ایئرس. اسے کہتے ہیں ٹرو ڈسرپشن, کہ انہوں نے ایک ایگزسٹنگ انکمبنٹ کی انفارمیشن کا جو اس کا جو کی ایلیمنٹ تھا, اس کو لے کے ٹیکنالوجی کے تھرو اس کو آسان کر دیا, ایزیلی ایکسیسیبل کر دیا, ایزیلی ایڈیٹیبل کر دیا, اور انفارمیشن سورس بنا دیا. رائٹ. یہ جو پوٹینشیل ہے ڈسرپشن کا, یہ پوٹینشیل ٹیکنالوجی کے تھرو ہی ریئلائز ہو سکتا ہے. ویری ویل سیڈ سر. سوشل میڈیا کی ہم بات کریں گے. سوشل میڈیا میں آپ کس طرح سے ایگزامپل کو کوٹ کریں گے, یہ جو سلسلہ ہے ٹیکنالوجی کا, وہ کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑا ڈسرپشن کسی فیلڈ میں آیا ہے تو وہ میڈیا میں آیا ہے. جو انیشل ہم دیکھتے تھے کہ پرنٹ میڈیا میں ایڈورٹائزنگ ہوتی تھی, پھر وہاں سے ٹیلی ویژن نے بہت سارا چنک ان کا لے لیا. جی. جب سوشل میڈیا ایوالو ہوا تو اس وقت ٹیلی ویژن یا پرنٹ میڈیا نے اس کو ایز اپنا کمپٹیشن نہیں تصور کیا, کیونکہ وہ انیشلی انٹرٹینمنٹ کے لیے, کانٹیکٹ کے لیے استعمال ہوا. فیس بک تھے, یا اس سے پہلے آرکٹ تھا, یا اس سے پہلے جو چیٹنگ سرورز تھے, وہ صرف انٹریکشن کے نیٹ ورکنگ اور سوشل ڈیٹنگ کی ویب سائٹس کے لیے استعمال ہوتے تھے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جو وہ لوور اینڈ سے اسٹارٹ ہوا, اور ایونچولی وہ اتنے اچھے ہو گئے کہ ان کے پاس زیادہ بہتر ڈیٹا تھا, زیادہ بہتر کنزیومر انسائٹس تھیں, زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ تھی کہ میں اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, کیا لینا چاہتے ہیں, کیا خریدنا چاہتے ہیں. اچھا عبید, واٹ ڈو یو تھنک, آپ کی معذرت بات کاٹ رہا ہوں, آرکٹ کا جب دور تھا تو فیس بک آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا, مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے. ڈسرپٹیو کی ایگزامپل یہاں پر میں اس طرح سے کوٹ کرنا چاہوں گا, یا آپ اپنی کنورسیشن میں بتائیں کہ کون سی ٹیکنالوجی کے تحت یا ایسا کیا کیا گیا کہ جو انڈینس, یہ آرکٹ انڈین کے مینوفیکچررز تھے, ایشیا میں دیکھا جائے تو زیادہ یوز ہوتا تھا, کہ وہ جو ٹارگیٹ مارکیٹ تھی, وہ جو یوزرز تھے, دے ریپڈلی موو ٹو فیس بک. کیا ایسا ہوا کہ ڈسرپٹیو چینج اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہ جو ایک دم سے آرکٹ کو گڈ بائی کہا, اور یہاں تک کہ ناؤ وہ ختم ہو چکا ہے, اس کا کوئی ایگزسٹ نہیں کر رہا ہے, تو اس طرح سے آپ کس طرح سے بات کو کریں گے؟ دیکھیں اس میں یہ شاید ڈسرپشن اس لیے نہیں ہے کہ یہ دونوں جو پورٹلز تھے, یہ خود ڈسرپٹ کرنے نکلے تھے ایگزسٹنگ انکمبنٹس کو. جو طریقہ کار تھے سوشلائزنگ کے, ان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے نکلے تھے یہ دونوں. وہ ایک فائٹ ٹو دا سائز آف دا پائی تھی, کہ انیشلی ایک ٹیکنالوجی آئی, دونوں نے کائنڈ آف اسی طرح کا سروس پرووائڈ کی کہ وہ سوشلائزنگ کرتے تھے. یو کین شیئر یور پکچرز, یو کین شیئر یور موومنٹس. مجھے یاد ہے آرکٹ میں آپ اسکرپٹ ہوتا تھا, کیا ہوتا تھا اس کو بڑھانے کا تھا, اس میں یہ ہوتا تھا کہ جس کے جتنے زیادہ اسکرپٹس ہوں گے, اور پھر اس کے بھی فارمولے آئے تھے, آپس میں لوگ کمپیٹ کرتے تھے یار اسکرپٹ کس طرح بڑھائیں, پھر وہ ایک فارمولا بھی آیا تھا کہ آپ وہ چلائیں گے چین تو آپ کی آٹومیٹ جو ہے اسکرپٹس بھی بڑھیں گے. تو دونوں کی کائنڈ آف آفرنگ ٹو دا کسٹمر سملر تھی انیشلی, ٹھیک ہے. جو ان دونوں میں اگر آرکٹ نہیں چلا یا فیس بک چلا, اس میں یہ کہ فیس بک بہت تیزی سے ایوالو ہوا,
اس نے اپنے پلیٹ فارم کو اوپن کیا, اس نے بہت ساری اپلیکیشن تھرڈ پارٹی سے کہا کہ وہ بنائیں ہمارے پلیٹ فارم کے لیے. اس دور میں موبائل فون اسمارٹ فونس کا دور نہیں تھا. آرکٹ کی میں بات کروں گا, وی ہیو ٹو یوز تھرو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر, لیپ ٹاپ بھی اتنے نہیں آ رہے تھے, ٹیبلیٹس کا تو سوال ہی پیدا نہیں. 6 بجے کے بعد کارپوریٹ آفیسز میں لوگ آرکٹ کھول کے جو ہے نا استعمال کیا کرتے تھے, ہمیں یاد ہے. دیکھیں فیس بک کا جو سکسیس اسٹوری ہے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. اوبیسلی اٹس یونیکارن کمپنی, اس میں بہت سارے سکسیس فیکٹر ہیں, لیکن ون آف دا کی سکسیس از دیئر کانسٹنٹ انوویشن, کہ وہ اپنے چیزوں کو ایوالو کرتے رہے, اپنے کنزیومر کی وہاں محدود نہیں رہے ٹیکنالوجی, ویری ویل. وہ اتنے اسٹرانگ ہو گئے ایونچولی کہ جو ایگزسٹنگ انکمبنٹس تھے میڈیا انڈسٹری کے, ٹیلی ویژن چینلز, پرنٹ میڈیا کے بڑے جائنٹس, جو کہ اس کو کمپٹیشن نہیں تصور کر رہے تھے وین فیس بک واز انیشلی لانچ ان 2004, وہ آج فائٹ کر رہے ہیں اپنے سروائیول کے لیے. Exactly. Majority of the marketing expense spend is going towards social media and Facebook marketing. سر میں نے ایک آرٹیکل پڑھا عبید صاحب, اس میں واضح طور پر یہ لکھا تھا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ایک تھریٹ ہوگا ٹیلی ویژن انڈسٹری کے لیے اور موبائل فون کے لیے, بیکاز آپ کے پاس تمام تر انفارمیشن آپ کے اسمارٹ فون پر آ گئی ہے, اور ٹیلی ویژن کے لیے بھی آپ اگر لائیو اسٹریمنگ کر رہے ہیں یا دیگر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک ٹف ٹائم مزید دے سکتا ہے آپ کو. بالکل. دیکھیں میڈیا سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے ڈسٹرپشن سے, اور دیکھیں اس میں جو ٹیکنالوجی کی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. دیکھیں جو انیشیلی کسٹمر کو انہوں نے ایک پروڈکٹ دیا فیس بک نے, لوور اینڈ آف دا کسٹمرز کو دیا, ینگ بچوں کو انٹریکشن کے لیے, سوشلائزنگ کے لیے. ایونچولی وہ میچور ہو گیا, بزنسز بھی آنے لگے, اب اس پہ ایڈورٹائزنگ بڑے ہو گئے. ہاں بچے بڑے ہو گئے, اور پھر وہ باقی ایگزسٹنگ بزنسز نے بھی, جو 2 سال پرانے بزنسز ہیں ان کے بھی فیس بک پروفائلز ہیں, وہاں اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں, اپنے برانڈ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. پوری آپ دیکھیں نا, ابھی گزشتہ 2-3 مہینے پہلے فیس بک کو بند کرنے کی بات کی گئی تھی, کچھ توہین رسالت کا جو مٹیریل تھا, لیکن یہی کہا گیا کہ آپ جو ہمارا بزنس متاثر ہو جائے گا. کیسے اٹس ناٹ پاسبل. دیکھیں اب تو ہمارا وہ لائف کا پارٹ ہو گیا, نہ صرف بزنس, ہماری لائف بھی متاثر ہو جائے گی. ہم بہت ساری انفارمیشن ایکسچینج وہاں سے کریں, ہم اپنے فیملی میں بچے کی پیدائش کی اناؤنسمنٹ فیس بک سے کرتے ہیں, اینڈ اٹس مچ ایزیئر ڈوئنگ. ایڈکشن ہو گئی ہے سر, بات ساری ایڈکشن بھی ہو گئی ہے. رات کو سونے سے پہلے نیوز فیڈ آپ نے دیکھنی ہوگی, دوسروں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے, کس کے یہاں کیا ہوا ہے, کس کے یہاں کیا نہیں, کون غم میں مبتلا ہے, کون گانے سن رہا ہے, کون مووی دیکھ رہا ہے. اگر آپ اس میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ دیکھیں گے, جب ہم اخبار پڑھا کرتے تھے تو اخبار میں آپ کون سا آرٹیکل دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں یا کون سے پیجز پہ دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر سرویز ہوتے تھے, لوگ وہ کرتے تھے, اور وہ ایک چھوٹا سا ڈیٹا سیمپل لیتے تھے. جب ٹیکنالوجی نے آپ کے لیے اتنا آسان کر دیا سوشل میڈیا یا ای نیوز پیپر یا ای میگزینس پہ, کہ اب کون سا یوزر کتنی دیر کتنے آرٹیکل پہ اسپینڈ کرتا ہے, یو کین ایکسٹریکٹ دیٹ ڈیٹا. ایگزیکٹلی. دین یو کین ورک آن دیٹ ڈیٹا, جس کو ہم کہتے ہیں بگ ڈیٹا انالیسس. اس کے بیسس پہ وی ہیو ڈسکس یسٹرڈے, جی اس کا جو امپیکٹ ہے اس سے آپ اس کے لیے کسٹمائز کر سکتے ہیں اس کی ریڈنگ, اس کے پروڈکٹس کیا بیچ سکتے ہیں, کیا اس کو دیکھنا چاہیے, کیا اس کو اچھا لگتا ہے. یہ چیزیں پرنٹ میڈیا میں نہیں تھی. تو بیسیکلی پروڈکٹ ایوالو ہوا, ایونچولی وہ اتنا اچھا ہو گیا کہ اس میں آپ کو ایک ایکسٹرا چیزیں ملیں, اینڈ اٹس آل بیکاز آف دا ٹیکنالوجی دیٹ ہیز. ایگزیکٹلی. اور فیس بک کا اگر آپ ویسے بھی دیکھیں, اس کی ایپ آپ دیکھیں آن منتھلی بیسس وہ اپ گریڈ ہوتی ہے, منتھلی, ویکلی, اور 15 ڈیز کے بعد, کیونکہ دے آر کانسٹنٹلی میکنگ اٹ بیٹر, دے آر کانسٹنٹلی گیٹنگ مور انفارمیشن آؤٹ آف اٹ, دے آر کانسٹنٹلی فکسنگ دا پرابلم دیٹ دا پیپل اور دا کسٹمرز پرووائڈ فیڈ بیک آن. دس از آئی تھنک دا کی ایلیمنٹ وائی فیس بک از سو سکسیزفل, اینڈ ادر پورٹلز وہ بھی سکسیزفل بہت سارے ہیں, لیکن آرکٹ وغیرہ نہیں, کیونکہ اس طرح سے ایوالو نہیں ہوئے ود دا چینجنگ نیڈز آف دا سروے کے مطابق. عبید صاحب ایک رپورٹ میں اسی آئی ٹی سیکٹر کے پروگرام ٹرانسمیشن میں ہم نے کہی تھی, گلوبلی جو فیس بک کے نمبرس ہیں نا وہ سوشل اپلیکیشن میں کسی کے نمبرس نہیں ہیں, اور اٹس ناٹ ایزی کہ آپ سوشل میڈیا کی اپلیکیشنس کو یا سوشل اپلیکیشنس کو آپ کمپیٹ کر سکتے ہو فیس بک سے. اٹس ناٹ ایزی. دیکھیں یو آر ایبسلیٹلی, دیکھیں اب ایونچولی جب ہم دیکھ رہے تھے کہ سائیکل ٹرن بھی ہو سکتا ہے نا, اب فیس بک انکمبینٹ بنتا جا رہا ہے نا, سوشل میڈیا جسے ہم کہتے ہیں پوری ایک انڈسٹری بن گئی ہے, اس کا انکمبینٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ فیس بک ہے. اب دیکھیں بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ اب کوئی ایسی آفرنگ آئے مارکیٹ میں, ایسی کوئی انوویشن آئے, ڈسرپٹیو انوویشن جو کہ فیس بک کو تھریٹن کرے. لیکن دا گڈ تھنگ اباؤٹ فیس بک از دے آر ویری اسمارٹ. ایز سون ایز دے ہیو اے سنف, they try to sir they are collaborate with Snapchat, Instagram, دیکھیں Instagram انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. WhatsApp دیکھیں, WhatsApp کے اندر بڑا پوٹینشیل تھا, ان کے نمبر آف یوزرز فیس بک کے ساتھ ٹچ کر رہے تھے. جتنا اگر آپ آور دیکھیں تو آپ دن میں اگر 1 گھنٹہ فیس بک پہ گزارتے ہیں تو آپ 2 گھنٹے WhatsApp پہ گزارتے ہیں, وہ بہت سارا کمیونیکیشن. تو they understand it's all about share of eyes, کہ کون سی اپلیکیشن زیادہ شیئر فائل لیتی ہے. فیس بک سر دے گریجولی گیٹ دا مارکیٹ آف وائبر جو کالس کرتے تھے وہاں پر, اینڈ دے آر لوکنگ فار دا ویڈیو کالرس. انہوں نے کہا یہ بھی ایک اسکائپ پہ بھی کام ہو رہا ہے, لیٹس ہیو گریب دا یوزرس آف اسکائپ ایز ویل. دیکھیں دس از دا کی ٹو سکسیز, کہ آپ کانسٹنٹ انوویشن موڈ میں رہتے ہیں. ایک
امریکن پروفیسر نے اپنی کتاب لکھی تھی, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ٹیکنالوجی کمپنیز ہوتی ہیں ان کا جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہوتا, وہ ٹرانزیٹ ہوتا ہے اور تھوڑے عرصے کے لیے آپ کے لیے وہ ریلیونٹ ہوتا ہے. اور اتنے اسمارٹ ہیں سر, آپ نے جب بھی بات کہی, اب تو اسٹوریز پر بھی آ گئے ہیں اسنیپ چیٹ کی, وہ والا فیچر بھی انہوں نے واٹس ایپ پہ اپ گریڈ کر دیا ہے, اینڈ فیس بک میسنجر ایز ویل. ایگزیکٹلی, اور یہ دیکھیں نا, دیر از نو لمٹ ٹو واٹ کائنڈ آف انوویشن دے کین ڈو ود دا پوٹینشیل دے ہیو, ود دا ریسورسز دے ہیو. اب فار ایگزامپل ان کا جو پروگرام ہے internet.org, اس میں دے آر ایکچولی ناؤ انکریزنگ دیئر کسٹمر بیس, یعنی کہ وہ 5 بلین لوگ جو کہ انٹرنیٹ کے تصرف میں ابھی نہیں ہیں ان کو لے کے آنا ہے. ان کا کانسیپٹ یہ کہ لیٹس ٹیک دا نیکسٹ 5 بلین انٹو دا انٹر, کیونکہ جیسے ہی وہ انٹرنیٹ پہ آئے گا وہ پوٹینشیل کسٹمر بن جائے گا. تھی جنہوں نے سلوگن بنایا اور جس طرح سے لوگوں کے نام منہ پہ چڑھ گیا, یہ internet.org. جی یس, ہاں, تو یہ دیکھیں internet.org جو ہے وہ ان کا ایک گلوبل انیشیٹو ہے جس میں نہ صرف وہ انفراسٹرکچر لگا رہے ہیں, وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں بیسک انٹرنیٹ فیسلٹیز پہ, ان کے کمیونٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کس طرح آپ کی لائف کو چینج کرے گا. تو بیسیکلی دے آر ناٹ ورکنگ آن دیئر ایگزسٹنگ مارکیٹ سائز, دے آر آلسو ہیلپنگ ٹو چینج دا سائز آف دا پائی, کہ مارکیٹ سائز بڑھے اور ہمارا یوزر بڑھے. آل رائٹ عبید, لیٹس موو فردر. نیٹ فلکس کی بات کرتے ہیں, تو نیٹ فلکس کو آپ کس طرح سے کوٹ کریں گے کہ اس نے ڈسرپٹیو جو انوویشنس ہیں یا ٹیکنالوجی ہے اس میں کیسے تمام تر معاملات کو دیکھیں؟ ہاں دیکھیں, جو انیشلی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے جو ٹیلکو آپریٹرس تھے یا کیبل ٹی وی کے آپریٹرس تھے وہ پائپ پرووائڈرس تھے, وہ آپ کو کنیکشن پرووائڈ کرتے تھے, کانٹینٹ تھرڈ پارٹی کا ہوتا تھا, چینلس کا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایک تھیم آیا کہ یہ جو پائپ پرووائڈنگ والا بزنس ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے. بہت ساری ٹیلکوز نے اس کو ریزسٹ کیا, ابھی بھی کر رہے ہیں, پاکستان کی بہت ساری ٹیلکوز کو ریزسٹ کرتی رہیں بہت عرصہ. لیکن نیٹ فلکس وغیرہ اگر آپ دیکھیں, یہ اگر آپ اس کو اگر انیشلی دیکھیں تو یہ آئی فون نے جب ایپ آئی ٹیونس کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا تھا تو انہوں نے اس پوری انڈسٹری کو ہلا دیا تھا کہ کانٹینٹ سارا اسٹینڈرڈ پرائز پہ ایک جگہ آ جائے گا اور یوزر سارا کانٹینٹ ایکسیسیبل ہوگا اور وہ صرف اس کی ویورشپ کے پیسے دے گا. اور تو آئی ٹیونس نے وہ پورے ایکو سسٹم کو ہلایا, وہ جو ایگزسٹنگ ایکو سسٹم تھا اس کا جو کاپی رائٹ تھے اس سب کو خریدا میوزک میں. اسی پہ نیٹ فلکس ہے یا آئی فلکس جو پی ٹی سی ایل نے آن بورڈ کیا ہے, یہ سارے وہی ہیں کہ یہ کانٹینٹ پرووائڈ کرتے ہیں, سبسکرپشن بیسڈ کانٹینٹ ہے. آپ 300 روپے دیں, آپ نے جو موویز دیکھنی ہے, آپ نے جو سیزنز دیکھنے ہیں, آپ نے جو ڈراماز دیکھنے ہیں آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اس پہ مزید بات کریں گے. عبید بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیں گے. لیٹس ٹیک اے بریک, ڈو ناٹ گو اینی ویئر, وی ول بی رائٹ بیک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک, اور بات ہو رہی ہے ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی کے حوالے سے, اور اس ٹیکنالوجی میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کتنی انوویشنز اور ایکسپیرینسز ہم فیس کر رہے ہیں. اسی حوالے سے ہمارے پینل میں ہمیں جوائن کیا ہوا ہے عبید صاحب نے, ان سے پوچھیں گے کہ اور مزید پریکٹیکل نوٹ پہ ہم کون سے ایگزامپلز دے رہے ہیں. ایک اہم سوال بھی میں نے نوٹ کیا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. عبید صاحب, بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی اگر بات کریں تو انڈسٹریز میں آپ نے کیا چینج دیکھا ہے ڈسرپٹیو کی اگر بات کی جائے تو انڈسٹریز پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیں, بہت ساری انڈسٹریز تو کمپلیٹلی ڈسرپٹ ہوئی ہیں. اس میں سب سے بڑی ایگزامپل ہاسپٹیلٹی کی ہے. ایئر بی این بی جب لانچ ہوا تو اوبیسلی میریٹ اینڈ دا لائکس انہوں نے اس کو کمپٹیشن نہیں فیل کیا کیونکہ وہ لوور اینڈ آف دا سیگمنٹ سے اسٹارٹ ہوا تھا. آج دیٹ کمپنی از ویلیوڈ ایٹ $30 billion اینڈ اٹس ڈائریکٹلی کمپیٹنگ ود ورلڈز جائنٹس ان ٹرمز آف ہاسپٹیلٹی انڈسٹری. وہ بڑے لگژری اپارٹمنٹس بھی رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں آن اے ڈے بیسز اور ویک بیسز. تو یہ پوری ایک انڈسٹری ہاسپٹیلٹی کی جو ہے وہ ڈسرپٹ ہوئی ہے. 3200 شہروں میں آلریڈی کام کرتا ہے ایئر بی این بی. میریٹ اوبیسلی اتنے سارے شہروں میں اویلیبل نہیں ہے, یا کوئی اور شیرٹن یا ادر چینز اویلیبل نہیں ہے. تو وہ ایک بڑی انڈسٹری پوری ڈسرپٹ ہوئی ہے. آنے والے وقتوں میں کچھ اور انڈسٹریز ہیں جو کہ کسی حد تک ڈسٹرپٹ ہو گئی ہیں اور ان کے اندر بہت ساری چینجز آئیں گی. پاکستان میں اسپیشلی آئی تھنک جو بینکنگ کا سیکٹر ہے اس پہ بہت بات ہوئی ہے کہ فن ٹیکس آئیں گی, پینیٹریٹ کریں گی اور ایگزسٹنگ بینکنگ سسٹم کو ڈسٹرپٹ کریں گی, اور اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. پاکستان میں بہت ساری کمیونٹی, بہت ساری بینکنگ میں تو سر ابھی اتنی چیزیں ہیں, وہ تو اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے, سسٹمس اپ گریڈ کرنے کی, سافٹ ویئرس کی اڈاپشن بہت ضروری ہے, اس پر بھی کام نہیں ہو رہا. بزنس ماڈل بھی جو چینج کرنے ہوں گے. دیکھیں, جو ڈسرپشن ٹیکنالوجی آتی ہے نا, وہ ٹیکنالوجی کی ہیلپ سے نیا بزنس ماڈل بھی لے کے آتی ہے. بالکل. تو فن ٹیک کے حوالے سے بہت ساری بات ہو رہی ہے, بہت سارا کام بھی ہو رہا ہے. ایگزسٹنگ بینکس ہم لوگ پتہ ہے کہاں پھنسے میں, اکارڈنگ ٹو دا رپورٹس اینڈ سروے, انٹرسٹ بڑھائیں پروفٹ کمائیں, انٹرسٹ بڑھائیں پروفٹ کمائیں. دیکھیں, انکمبینٹس جنرلی ہر ملک میں اسی طرح ہوتا ہے. جو بڑے پلیئرز ہوتے ہیں
ان کی ریزسٹنس تو چینج ہوتی ہے. وی ہیو ٹو سی دی فنڈامنٹل نا سر, جس کی بنیاد پر آپ کو کور بزنس جو ہے سروسز کا اس کو بہتر کرنا ہوگا. بالکل. دیکھیں میں آپ کو اس کی ایگزامپل دوں گا کہ simple.com ایک ویب سائٹ ہے, ایک اپلیکیشن ہے simple.com and it's a bank. It's a digital bank without branch. کوئی برانچ نہیں ہے اس کی, اور اٹ ہیز ٹیکن اپ دا فنڈامنٹل آف بینکنگ دیٹ واز سیونگس. تو وہ بیسکلی آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, اس میں آپ اپنے سیونگ ٹارگیٹس ڈالتے ہیں, آپ اپنے اکاؤنٹس اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں, آپ اس میں سیونگس کرتے ہیں. سیکیورٹی رسک تو نہیں ہے سر اس میں کسی, کیونکہ انہوں نے کیا یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم کو ایگزسٹنگ بینکس کے ساتھ کولیبریٹ کیا ہے. تو بینکنگ کا جو سیکیورٹی ہے وہ اس کے ساتھ انہیرنٹ ہے. یہ کون لیڈ کر رہا ہے ویب سائٹ کو؟ یہ اٹس ناٹ ان پاکستان, یہ امریکن ایک بینک ہے. تو ہماری جو ڈیٹا ہے سر وہ پبلش ہو جائے گا؟ وہ نہیں اس طرح سے نہیں ہے. جس طرح ہم ابھی اپنی ایگزسٹنگ بینک کی انٹرنیٹ اپلیکیشن استعمال کرتے ہیں, وہ بھی اسی طرح سے ایک سیکیورٹی پروسیس سے ہو کے گزرتی ہیں. اپنا میزان بینک ہے یا آپ کو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک, آپ اس کی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں ای بینکنگ پہ. تو دیکھیں ای بینکنگ یا ایم بینکنگ یا اسمارٹ فون بیسڈ بینکنگ یہ فیوچر ہے. آپ فیوچر سے گھبرا نہیں سکتے, آپ کو اس کا سولوشن نکالنا ہے. بالکل, میں بالکل یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں خود سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے چاہیے, خود کریٹر ہونا چاہیے, اڈاپشن کی طرف ہم لوگ اڈاپٹ کرنے چاہیے. جو بزنس ماڈل ہے نا اس کی اگر اڈاپشن دیکھی جائے تو اس سے بہت سارے لرننگ. دیکھیں ابھی simple.com اس کو دیکھیں نا, اس نے ایک سمپل کر دیا ہے بینکنگ سسٹم. وہ کہتے ہیں کہ چند منٹوں میں آپ بینک اکاؤنٹ کھلوا لیں, آپ اپنی سیونگز کو مینیج کریں, آپ اپنے خرچوں کو مینیج کریں. بینک 3-4 کام ہی کرتا ہے نا, آپ کے ڈپازٹس لیتا ہے, آپ کو قرضے فراہم کرتا ہے, انٹرمیڈیٹری کا کام کرتا ہے, انٹرنیشنل ٹریڈ کو فائنینس کرتا ہے. یہ سارے کام ڈیجیٹلی ہو سکتے ہیں, اس کے لیے برانچز کا ہونا ضروری نہیں. کی بات کریں گے رائٹ سروسز جو پاکستان میں ہم نے دیکھا اکتوبر 2014 کے بعد سے اکراس دا کنٹری آف پاکستان وی ہیو ٹو سی اوبر اینڈ کریم سروسز. اس نے کس طریقے سے ڈسٹرب کیا مارکیٹ کو؟ ہاں دیکھیں یہ بڑا اوبر کی جو کیس ہے نا, یا جو یہ رائڈ اپلیکیشنز ہیں, ان کا کیس بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈسرپشن, لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے 3 میجر انڈسٹریز کو ڈسٹرب کیا ہے. اس میں سے ایک پہ ہم اس کو ڈسرپشن نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ڈائریکٹلی آئے, ٹاپ آف دا لائن پہ آئے اور ڈائریکٹ کمپٹیشن کیا. دیکھیں ٹیکسی جو انڈسٹری تھی اس کے ساتھ انہوں نے ڈائریکٹ کمپیٹ کیا, تو اس کو ہم ڈسرپشن کی ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا, وہ تو ایگزسٹ کر رہا تھا. لیکن 2 اور انڈسٹریز جن کو فار ایگزامپل ایک رینٹ ا کار کی بڑی انڈسٹری تھی, اس کو لیموزین سروس کہتے ہیں. اس کو انیشیلی ان کو لگا کہ یہ ہمیں کمپیٹ نہیں کریں گے, لوور اینڈ سے آئے ہیں, کرائے والا کام ہے, ہم تو اسٹینڈرڈ ہیں. اور ایک اور سروس کی بات کروں, انہوں نے کیس بھی کیا تھا ایئرپورٹ کے جو باہر بیٹھے ہوئے جی ریڈیو کیس وغیرہ. ایک اور انڈسٹری ہے جس کو وہ ان فیوچر ڈسٹرب کرنے والے ہیں, اور آئی تھنک اس انڈسٹری نے بھی کچھ کلوز سے لیا ہے, دیٹس آٹومیٹو انڈسٹری ان جنرل. کیونکہ وہ اس چیز کو ڈسٹرب کر رہے ہیں کہ آپ کو گاڑی رکھنے کی کیا ضرورت ہے. When you have Uber or Careem at the click of a button, why do you need a car? But sir, اس کے لیے آپ پارکنگ کے لیے ایفرٹ کریں گے. In our country we have a price mechanism, ہمیں کلیئر کرنا ہوگا. پرائس میکینزم کون ڈرائیو کر رہا ہے, کس کے اوپر چل رہا ہے, اس کے پیچھے بھی کوشچن مارک آئے گا. آئل پرائس, پیٹرولیم کے پرائسز میٹر کریں گے, وہ ڈیپینڈنٹ ہے سر. دیکھیں یہ اوبر اور کریم یا اس طرح کی جو سروسز ہیں, ان کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ مارکیٹ آپس میں کمپیٹ کرتی ہیں نا. دیکھیں آپ پیٹرول کی پرائس تو بڑی ہے, لیکن کریم نے اور اوبر نے دونوں نے اپنی پرائسز سلاش کی ہیں بیکاز آف دا کمپٹیشن. تو مارکیٹ نوز بیسٹ والا حساب کتاب چلتا ہے نا, ایک سسٹم میں مارکیٹ ایفیشنسی کی طرف موو کرتی ہے. اکارڈنگ ٹو دی رپورٹس, میں خود بھی ان لوگوں کے انٹرویو لیتا ہوں ان ٹرمس آف نارمل کنورزیشن. تو کسی نے یہ کیپٹن, کسی ایک حضرات سے, ڈرائیور سے میں نے پوچھا کہ تمہارا کیا طریقہ کار ہے, کہ اس نے بولا سر ہم لوگ کو تو بالکل فائدہ نہیں ہوتا ہے, البتہ جو اوبر کے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو بھی آج کل اتنا فائدہ نہیں ہو رہا بیکاز آف چیپ پرائسز. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈسٹرپشن کی ہم بات کریں گے؟ دیکھیں بات یہ عبید صاحب, آپ کوئی بھی کاروبار کریں گے, اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا 6 مہینے میں, سال میں, تو آپ سوئچ آف کریں گے, یا آپ اپنی پوزیشننگ کو ری پوزیشن کریں گے, یا آپ نئے آئیڈیاز کے ساتھ آئیں گے. 2014 کے بعد سے مسلسل ہم گروتھ دیکھ رہے ہیں. ان کا طریقہ کار کیا ہے, پروسیس کیا ہے؟ ڈسٹرپشن کی ہم بات کرتے ہیں, کیسے انہوں نے ایگزسٹ کیا؟ دیکھیں جو ڈسٹرپشن کی جو میں نے آپ کو انیشیلی جب میں نے پہلے کویشچن سے اسٹارٹ کیا تھا نا, کہ 3 میجر کیریکٹرسٹکس ہیں. ایک تو یہ کہ لوور اینڈ آف دا سیگمنٹ سے وہ اسٹارٹ کرتا ہے. دوسرا یہ کہ وہ نئی مارکیٹ کریٹ کرتا ہے, کہ جو مارکیٹ پہلے ایگزسٹنگ نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اوبر اور کریم نے پاکستان میں بہت ساری نئی مارکیٹ, جو لوگ ٹیکسی استعمال نہیں کرتے تھے پہلے, وہ ٹیکسی استعمال کر رہے ہیں. وہ پہلے پک اینڈ ڈراپ سروسز انہوں نے لی ہوئی تھی. اتنا اچھا ایک سروے لیا تھا ہم نے بیکاز آف کویشچنئر, اس میں جو لوگ ان امپلائی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے نا, ان کو امپلائمنٹ مل گیا ہے. وہ بھی ایک ایگزیکٹلی ان ٹرمس آف واٹ, اگر آپ کے پاس گاڑی, لوگوں کے پاس آج کے سب کے پاس گاڑی ہے, میجورٹی لوگوں کے پاس, مڈل کلاس کی بات کروں گا, ان کے پاس ایک نہیں 2 گاڑیاں ہوتی ہیں. اس کو یوٹیلائز کر لیا انہوں نے. ایک بات, جن کے پاس گاڑی نہیں تھی لیکن انہوں نے کیا کیا, بینک کے تھرو جو ہے کار لی ہے, اس کا انٹرسٹ بھی نکال رہے ہیں وہ,
فیئر بھی کما رہے ہیں اپنا اور بزنس بھی کر رہے ہیں. ایک کلچر چینج بھی آیا نا, پہلے کہنا نہیں چاہیے لیکن ہمارے کلچر کے اندر ایک اسٹگما اٹیچ تھا ڈرائیوری کے ساتھ کہ یار میرا بیٹا ڈرائیوری کرتا, مڈل کلاس آدمی, پڑھا لکھا آدمی, یہ کہتا ہے شرمندہ ہوتا ہے, کرنا نہیں چاہیے. گریجویٹ اسٹوڈنٹس اوبر چلا رہے ہیں, دے آر سیٹسفائڈ. تو اسٹگما, ایک کلچر اسٹگما بھی ختم ہوا, یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بینیفٹ کی بات ہے کہ ایک محنت سے کمائی والی چیز. امریکہ کینیڈا میں بھی جا آپ یہاں کے گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ جا کر یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اسٹگما نہیں اس سوسائٹی میں ہمارے یہاں. تو اب یہ بھی کلچرل چینج بھی ایک لائے. لیکن بتا رہا ہوں یہ ایک اوبر اور کریم کی انٹرسٹنگ اس لیے کہ ایک سیگمنٹ کو جو انہوں نے ہلایا ٹیکسی والے کو, اس کے لیے وہ ڈائریکٹ پہلے دن سے ٹیکسی والوں کی ان سے لڑائی تھی, انہوں نے ان کے ساتھ کیس بھی کیا, یہاں بھی کیا, وہاں بھی کیا. امریکہ میں بھی بہت سارے کیسز ان کے ساتھ چلے, شکاگو میں جو ٹیکسی رجسٹریشن ہوتی ہے. لیکن جو دو انڈسٹریز کو جن کو خاموشی سے انہوں نے ڈسٹرب کیا نا, گورنمنٹ میں بیچ میں انفلوئنس بھی کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, سروسز پر پابندی لگائی گئی. دیکھیں گورنمنٹ کا جنرلی ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے نا, ان کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن دوسرے معاملات اگر آپ دیکھیں نا, ہسٹوریکلی بھی دیکھیں کہ مارکیٹ آٹومیٹکلی ایفیشنسی کی طرف جاتی ہے. گورنمنٹ جب ریگولیشن کرنا شروع کرتی ہے, ڈیمانڈ نظر آ رہی ہے ڈیلی بیسس پر, جب گورنمنٹ ریگولیٹ کرنا شروع کرتی ہے تو بہت ساری انیفیشنسی بھی دیکھیں ایٹ دی اینڈ عبید صاحب کنزیومر کو بہت فائدہ ہے. کنزیومر آر ویری سیکیور, ان کو پتہ ہے کہ جو ڈرائیور ہے کڈنیپ نہیں کر سکتا, اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے, اس کی انفارمیشن کمپنی کے پاس ہے. گاڑیاں بھی اچھی ہیں, ڈرائیور بھی تمیزدار ہیں, ریٹس بھی کم ہیں, اور اگر آپ گورنمنٹ ریگولیشن کی بات کرتی ہے تو جو بسز ہیں ان کی حالت سے بہت بری ہے, وہ گورنمنٹ کے ریگولیشن کے انڈر ہے, تو اس کے اندر انیفیشنسیز بھی آ جاتی ہیں. اور سب سے عام بات ہے جیسے میٹرو کیب کی ہم ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ میٹرو کیب اب ایئرپورٹ سے نکلے گی, اگر اطراف میں کہیں ہوگی تو آ گئی. اس میں اپلیکیشن اور ٹیکنالوجی کا یہ کمال ہے کہ آپ کے ریجن میں دیکھتے ہوئے نیئر بائی پہ جو سب سے آپ کے کلوزسٹ وہیکل ہوگا وہ اویلیبل ہوگا. دیکھیں سو مچ سو کہ وہ اتنی انٹیلیجنس بھی کرتے ہیں کہ وہ ڈرائیورز کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کس آور میں کہاں زیادہ ڈیمانڈ آتی ہے, آپ وہیں موجود رہیں. ایگزیکٹلی, بڑا ایک ایڈیڈ اس کا مطلب کہ ڈیٹا انٹیلیجنس ہے, ڈیٹا ایگزسٹ کر رہا ہے. گزشتہ روز ٹیکنالوجی یہی انیبل کرتی ہے نا. جب ڈسرپشن ٹیکنالوجی کے پلیٹ فارم سے آتی ہے تو اس میں آپ کے پاس یہ جو ہے نا بہت سارا ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے, جس کی بیسس پہ آپ بہت سارے انٹرسٹنگ انالیسس کر سکتے ہیں, جو کہ بزنس کو بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. اچھا عبید صاحب, اس سروسز نے, رائڈ کی سروسز نے 3 مارکیٹس میں ڈیمانڈ اپنی کریٹ کر دی ہے جو ہم آبزرو کرتے ہیں. ایک تو موبائل فون, اسمارٹ فون یوزرز بڑھ گئے, ڈرائیورس اور کیپٹن دے آر یوزنگ اسمارٹ فون, پلس انٹرنیٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ آ گئی ہے. 3G اور 4G لازمی آپ کو چاہیے 24 آورس, ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے جی, آٹو وہیکلز کی ریکوائرمنٹ بہت ہو گئی ہے. جی اچھا, اس میں بھی اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو باہر کی جو ہم امپورٹ گاڑی ہے اس کو کنسرن کر رہے ہیں بیکاز آف پیٹرول ایوریج. دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ جو آٹوموٹیو انڈسٹری کو جو بوسٹ ملا ہے کہ ان کی ڈیمانڈ آ گئی ہے, یہ میرے نزدیک ایک شارٹ ٹرم سی چیز ہے. ایونچولی وین پیپل ول بی سو یوز ٹو آف کریم اینڈ اوبر سروسز, دے ول اسٹاپ بائنگ نیو کارز فار دیم سیلفز. وہ کہیں گے کہ یار ہم 4 گاڑیاں گھر میں الگ الگ لوگ لے کے جاتے ہیں, صبح دفتر میں کیا ضرورت ہے, ایک گاڑی رکھی ہوئی ہے. ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں عبید صاحب, میرا ایک فرینڈ ہے, وہ ہمیشہ اس کو ڈرائیور آفس چھوڑتا ہے, ڈرائیور لیتا ہے. اس نے اب کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے, اور ہوپ فلی جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اس پہ عمل کر سکتے ہیں. ہاں, اس نے کیا کیا, وہ ایک کہہ دیا میں اوبر پہ لگا دیا تو مجھے پک اینڈ ڈراپ بھی کرو. پورا دن گاڑی دفتر کے باہر کھڑی رہتی ہے. وہ جو ہے وہ 2 جابس کر رہا ہے, سمجھ لیں. ایک پہ اس کو جو ہے افیکٹ نہیں ہو رہا, اور اچھا سی گاڑی بھی یوزز میں آ رہی ہے, امپلائمنٹ بھی کریٹ ہو رہا ہے, اور اس کو تو شارٹ ٹرم میں تو یہ بوسٹ ہمیں نظر آئے گا. لیکن جب یہ اوبر کے ڈرائیور سیچوریٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد لوگ اپنی گاڑیاں کم کر دیں گے, تو ایونچولی آٹو انڈسٹری کا ڈسٹرپٹ ہونے کا چانس ہے, ایٹ لیسٹ ڈیمانڈ میں کمی آنے کا چانس ہے بیکاز آف دس نیو انوویشن یا انوویشن. اچھا لیٹس موو فردر, یہ تو ہم نے اس پہ ایک میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, ایک انڈسٹری بڑی انٹرسٹنگ ہے جس میں ابھی بہت سارا چینج آئے گا, ڈسٹرپشن کا پوٹینشیل ہے, وہ ہے ہیلتھ کیئر کی انڈسٹری. ہیلتھ کیئر دیکھیں جو ڈاکٹرز اور مریضوں کا ڈسٹنس ہے, یا ان کا جو ایک ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ ہے, اس کو ٹیکنالوجی بہت حد تک کور کر سکتی ہے. کس طرح سے؟ دیکھیں جو گاؤں دیہات میں جہاں اچھے ڈاکٹرز عموماً نہیں جا کے سرو کرتے, یا جہاں سسٹمز اتنے اچھے نہیں ہیں, یا جہاں لیبز موجود نہیں ہیں, جہاں ریزلٹس آپ کو پاس دیر سے پہنچتے ہیں, ان سب چیزوں کے اندر ایک پوٹینشیل ہے امپروومنٹ کا جو کہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہو سکتا ہے. اگر آپ MIT کی انوویشن لیب میں دیکھیں تو انہوں نے ایک انڈر $2 سولوشن بنایا ہے ملیریا کی ڈائگنوسس کا. ایک چھوٹا سا اسکوپک وہ بنایا ہے ایلیمنٹ, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لٹو کی طرح آپ بلڈ سیمپل کو گھماتے ہیں اور اس کو موو کرتے ہیں, آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ملیریا. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اب اف اٹ گوز ڈاؤن ٹو دیٹ, تو لیب کے لیے اب آپ کو کوئی ایکسپرٹ لوگ نہیں چاہیے ہوں گے, تو گاؤں میں لوگ صرف وہ کر کے صرف اپنے ریزلٹس شیئر کر دیں, تو ڈاکٹرز کین ڈائگنوز ڈفرنٹ ڈیزیز اینڈ کین
شہر کا ڈاکٹر گاؤں میں یعنی ٹیکنالوجی کے تحت بھی ڈاکٹرز کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے, بہت فائدہ ہوتا ہے پوری انڈسٹری. فی الحال جو گیجٹس آ رہے ہیں, جو ہم آئی او ٹی کی بات کریں یا آئی ایم ہیئر جس فیلڈ میں ہم کام کرتے ہیں کہ ہم وہ واچز وغیرہ بناتے ہیں, اس میں آپ دیکھیں ہارٹ بیٹ مانیٹر آ گیا ہے اور سینسرز آ گئے ہیں, بلڈ پریشر کو آپ ڈیجیٹلی مانیٹر کر سکتے ہیں, آپ اپنی پروفائلنگ کر سکتے ہیں کہ اوور اے پیریڈ آف اے ایئر آپ کا کیا رہا. اور اب تو مزے کی بات یہ کہ اچھے ڈاکٹرز جو ہیں وہ کنزیومرز کو اس طرف راغب کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ گیجٹس آپ لیجئے اور ڈیلی بیسس پہ اپنے جو شوگر ہو گیا, بلڈ پریشر ہو گیا, اس کو نوٹ ڈاؤن کیجئے. ویکلی ہمارے پاس جب آپ آئیں تو آپ کے پاس آپ کی اپنی جو ہے ریکارڈ موجود ہے. تو وہ دن میرے حساب سے دور نہیں کہ جب لوگ جو ہے انسٹیڈ آف ڈوئنگ دل سبسکرائب ٹو ا ڈاکٹر کہ یار میں نے اس ڈاکٹر کی سبسکرپشن لی ہوئی ہے, میں اس کے پورٹل پہ اپنے سارے اپلوڈ کرتا رہتا ہوں, وہ جب فارغ ٹائم ہوتا ہے دیکھتے رہتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو ڈاکٹرز کی انڈسٹری کی اگر میں بات کروں, ڈاکٹرز کی بات کروں, اس میں بڑا پرابلم ہے. تو بڑی چیزیں اس کو, یہ سے ڈفرینٹ ڈبیٹ. سر تھینک یو سو مچ عبید صاحب, آپ آئے اور ڈسرپشن کے حوالے سے ہم نے مزید چیزوں کو ڈسکس کیا اور بہتر طریقے سے آپ نے اپنا ایکسپیرینس کو یہاں پر ایکسپلور کیا ہے. اور لائیو وائر کی اس سیگمنٹ میں آپ نے دیکھا کہ آئی ٹی کے حوالے سے بے تحاشا چیزیں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں اور تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں, بیکاز آپ لوگوں کے لیے یہ سیگمنٹ ہے, پوری ٹرانسمیشن ہے. بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہم اتنی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں کوئی بھی آئیڈیا جنریٹ ہو سکتا ہے اور بزنس کرنے کے لیے آپ کو جو ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے, آئیڈیاز ہی ہوتے ہیں. اوبر اور کریم کے ایگزامپل ہم نے آپ کے سامنے کوٹ کیے, ذرا ان کی ہسٹری جانیے اور پھر دیکھیے کہ انہوں نے اپنا کاروبار کس طریقے سے شروع کیا ہے. کاپی کیٹ نہ بنیے, انوویشنز کی طرف آئیے. انہوں نے دیکھا کہ لیکنگ ہے اس مارکیٹ میں, آپ آئیڈینٹیفائی کیجئے کہ کس انڈسٹری میں کس سیکٹر میں لیکنگ ہے اور وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے. مارکیٹ بے تحاشا آپ کے پاس اویلیبل ہے, پوٹینشیل کسٹمرز بائر موجود ہیں, گروتھ کی ضرورت ہے, انوویشن کی ضرورت ہے, ہمیں مد مقابل رہنا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے, کس طریقے سے ہم ہو سکتے ہیں. بارہا میں آئی ٹی سیکٹرز میں یہ بات کہتا ہوں کہ سافٹ ویئر ایڈاپشن کی طرف نہ جائیے, پلیز خود کریٹ کرنے کی کوشش کیجئے, خود مینوفیکچرز کیجئے, اس میں زیادہ بہتری ہے, اس میں زیادہ آپ کو جو ہے آپ کا نام بھی بنے گا, آپ کا نہ صرف نام بنے گا بلکہ آپ کو ایک ٹائٹل مل جائے گا مینوفیکچر بائی ہوم. تو یہ بڑا آپ کے لیے اعزاز ہوگا, آپ اس کو سوچیں ضرور. اور آئی ٹی کے حوالے سے تو ہم نے آپ کو مسلسل اپڈیٹ کر دیا ہے, تو ایک نظر مڈ ڈے اپڈیٹ ڈالتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کی, تو صورتحال بتاتے ہیں آپ کو اسٹاک ایکسچینج کی کیا ہے. تو ایک نظر مڈ ڈے اپڈیٹس. مڈ ڈے اپڈیٹس کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ صبح جب مارکیٹ اوپن ہوئی مارننگ میں تو 34 پوائنٹس ہم نے پازیٹیو دیکھے. ابھی کیا صورتحال ہے ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں تو ہماری بزنس رپورٹر ہیں رابعہ شہزاد, ان سے پوچھیں گے کہ کیا صورتحال ہے. رابعہ, اس وقت 100 انڈیکس, 30 انڈیکس, آل شیئر انڈیکس کہاں پر ٹریڈ کر رہے ہیں؟ جی ہاں بالکل, گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ کچھ پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان ریکارڈ کیا گیا. 100 انڈیکس میں 611 پوائنٹس کی کمی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی تھی کاروبار کے اختتام پر. اگر آج جب کاروبار کا آغاز ہوا تو 100 انڈیکس جو ہے وہ پازیٹیو زون میں نظر آیا. اس کے بعد تھوڑی سی جو ہے وہ فلکچویشن دیکھی گئی 100 انڈیکس میں پازیٹیو اور نیگیٹو زون کے بیچ میں, لیکن اس وقت جو ہے وہ 100 انڈیکس میں مور دین 200 پوائنٹس کا جو ہے وہ اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. کرنٹ لیول میں آپ کو بتاتی چلوں, اس وقت 100 انڈیکس 224 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 48,913, 30 انڈیکس 124 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 25,776, جبکہ آل شیئر انڈیکس 146 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 33,755 کی سطح پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے. والیومز کی صورتحال کیا ہے اس وقت؟ جی روہل, گزشتہ روز ہم نے دیکھا تھا کہ والیومز ہمیں تھوڑے سے ڈاؤن نظر آئے تھے. اس وقت کے انٹرا ڈے کے والیومز میں آپ کو بتاتی چلوں, 100 انڈیکس میں اس وقت 48 ملین شیئرز, 30 انڈیکس میں 28 ملین شیئرز, جبکہ آل شیئر انڈیکس میں 89 ملین شیئرز کا کاروبار اب تک ہو چکا ہے. سیکٹرز وائز کون سے سیکٹرز آپ کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی بالکل, آج کمرشل بینکس جو ہیں وہ ہمیں سیکٹرز میں لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کمرشل بینکس جو ہیں وہ ٹاپ آف دی لسٹ موجود ہیں سیکٹرز میں. اس کے بعد ہمارے پاس موجود ہیں کیمیکل سیکٹر, پاور جنریشن اینڈ ڈسٹریبیوشن سیکٹر, ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر, اور اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر جو ہے وہ لیڈ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا رابعہ, گزشتہ روز جو مارکیٹ منفی ہوئی تھی اس کے متعلق کوئی رپورٹنگ ہوئی ہے آفیشیل فورمز پہ یا ویب سائٹ پہ, کوئی ایسا نوٹیفیکیشن؟ جی روہل, آفیشیل نوٹیفیکیشن تو کوئی اس حوالے سے موجود نہیں ہے, لیکن ماہرین اسٹاک کا یہ کہنا ہے کہ پاناما پیپرز کے بعد جو نیوز لیکس کی ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, اس کی وجہ سے سیاسی لیول پہ سیاسی فرنٹ سے جو ہے وہ کچھ پازیٹیو خبریں نہیں آ رہی ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں سرمایہ کار کافی زیادہ محتاط نظر آئے, جس کی وجہ سے جس کا اثر ہم نے کل دیکھا 600 پوائنٹس کی مندی کے ساتھ. آل رائٹ, تھینک یو سو مچ رابعہ شہزاد, آپ رپورٹ کر رہی ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے, اور مارکیٹ خاصا بہتر ہو گئی ہے. فرسٹ سیشن میں 200 پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے, اینڈ لیٹس سی دی ڈائریکشن سیکنڈ سیشن میں کیا رہتے ہیں. اور اگر کل کی بات کریں تو گزشتہ روز کی بات کریں تو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے جس کا ایک امپیکٹ ہم نے دیکھا گیا. تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے آپ کو مسلسل اپڈیٹ کرتے رہیں گے, سیکنڈ سیشن میں بھی اور کلوزنگ بھی آپ کو اناؤنس کریں گے. لائیو وائر کی اس ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ رہیے.